بھر دو جھولی میری یا محمد، کیا یہ کہنا شرک ہے یا شرک نہیں ہے؟ اگر آپ اس اعتقاد سے کہیں، یہ مانتے ہوئے کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والے اللہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی عنایت کو تقسیم کرنے والے ہیں اور ہم اس تقسیم میں سے اپنا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہوگا، یہ جائز ہے اور ایسا کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ اعتقاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی انڈیپینڈنٹ پاور سے آپ کو عطا کریں گے بنا اللہ کے دخل سے، بنا اللہ کی عطا کے، تو ایسا سوچنا شرک ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، 3 حدیث سناؤں گا اور آپ سماعت فرمائیں اسے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 3 حدیثوں سے یہ ثابت ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا کیا ہے، اب مخلوق کے لیے قاسم ہونے کا بیان ہوگا۔ اچھا، یہ جو میں حدیث سنا رہا ہوں، یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ اور حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص سے اس کی قوم نے کہا، تم نے اپنے بیٹے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا ہے، ہم تمہیں یہ نام نہیں رکھنے دیں گے۔ وہ شخص اپنے بچے کو اپنی پشت پر اٹھا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ میری قوم نے کہا، ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں رکھنے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نام رکھو اور میری کنیت ابو القاسم نہ رکھو، میں ہی قاسم تقسیم کرنے والا ہوں اور میں ہی تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، تم محمد نام رکھ سکتے ہو، اپنے لڑکے کا نام محمد رکھو، تم رکھ سکتے ہو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہم اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں گے تو بہت اچھی بات ہے، بہت فضیلت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہمارے بچوں کا نام ہوگا تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اور اس کے متعلق میں اور حدیثیں سناؤں گا کسی اور ایپیسوڈ میں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اسے اور نام اسے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر پائے تو اسے اپنے بچے کا نام محمد رکھنا چاہیے، اور ہر کسی کو اپنے نام سے پہلے محمد لگانا چاہیے۔ اس کی فضیلت کے اوپر میں کسی اور ایپیسوڈ میں ریکارڈ کروں گا۔ فی الحال اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اپنے لڑکوں کا نام محمد رکھو، لیکن کس چیز سے منع کرا ہے؟ انہوں نے منع کرا ہے کہ میرا نام رکھو، یعنی کہ میرا نام محمد رکھو، اور میری کنیت ابو القاسم نہ رکھو، یعنی کہ ابو القاسم نہ کہو، اسے محمد ابو القاسم نہ کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنیت جو ابو القاسم رکھنے سے منع کرا ہے، اور کیوں منع کرا ہے اس کی ریزن یہ سنیے، میں ہی قاسم ہوں اور میں ہی تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ہی قاسم، قاسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا، اور میں ہی تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ہی قاسم ہوں اور میں ہی تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ اب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف صحابہ کے زمانے تک ہی تقسیم کرنے والے تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد نام رکھنے کی اجازت تو ان سب کو دی، لیکن کیا محمد کے بعد اپنی کنیت ابو القاسم لگانے سے کیا اپنے صحابہ کو ہی روکا یا پوری امت کو روک دیا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام میں ہی تقسیم فرمانے والے تھے اللہ کے انعامات جو اور اللہ کے دیے ہوئے تحفوں کو، یا پوری امت میں بانٹنے والے تھے؟ آج بھی مجھے بانٹیں اگر میں مانگوں تو، یا کوئی اور بھی مانگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم ہمیں بھی کریں گے یا اس وقت تک کریں گے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ تم لوگوں میں رکھنا نہیں ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور جب میں نہیں رہا تو تم لوگ رکھ لینا، ایسا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا کہ محمد نام رکھو اور میری کنیت ابو القاسم نہ رکھو، کیونکہ میں ہی قاسم تقسیم کرنے والا ہوں اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں، میں ہی قاسم ہوں اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ہی قاسم ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی قاسم ہیں اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ نے جو مجھے پاورز دی ہیں، انعامات دیے ہیں، اختیارات دیے ہیں، تحفے دیے ہیں، خزانے کی چابیاں دی ہیں، زمین اور آسمان کے سارے خزانے کھول دیے ہیں میرے لیے، سب کچھ مجھے جو اللہ نے دیا ہے، وہ انعامات جو اللہ کے ہر وقت جو اللہ کا فیض میرے اوپر اترتا رہتا ہے،
وہ سب جو ہے وہ سب پوری امت میں بانٹنے والا قاسم میں ہی ہوں، میں ہی تقسیم کروں گا ساری امت کو، اس لیے ابو القاسم نام تم لوگ نہیں رکھو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو ہی نہیں کہا، یہ پوری امت کے لیے کہہ دیا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ صحابیوں کے لیے ابو القاسم رکھنا جائز نہیں ہے، اس کے بعد اور لوگ رکھ سکتے ہیں۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا، ایسا نہ کہہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ آج بھی اگر میں کہوں، آپ کہیں یا کوئی بھی کہے یا رسول اللہ مدد فرما دیے، یا رسول اللہ مدد فرما دیے، یا کہیں بھر دو جھولی میری یا محمد، یا رسول اللہ مدد، یا محمد مدد، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدد، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیے، یہ سب کچھ کہنا ہم لوگوں کے لیے بھی جائز ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں۔ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ اعتقاد رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے پاورز اور اختیارات دیے ہیں، جو تحفے دیے ہیں، وہ ہم سب میں تقسیم کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ کی تقسیم کرنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں، تو ہم اسی رحمت میں سے، اسی پاورز اور اسی اختیارات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنا حصہ مانگ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ، یا محمد بھر دو جھولی میری یا محمد، آپ ہماری جھولیاں بھر دیے یا رسول اللہ، جو آپ کو اللہ نے پاورز دی ہیں، جو آپ کو اللہ نے انعام عطا فرمائے ہیں، وہ ہمیں دے دیے، ہمیں دے دیے، ہمیں دے دیے، ہماری مدد فرما دیے یا رسول اللہ۔ تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں، اور اسے اور بخاری و مسلم کی ہی ایک روایت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہی قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں ہی تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ اچھا، اس حدیث کو اس کے ڈیٹیل ریفرنسز آپ سنیں، پھر باقی کی دو حدیثیں میں بعد میں سناتا ہوں۔ یہ حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح میں بیان کرایا ہے، والیوم 3 پیج نمبر 1133 اور حدیث نمبر 2946 اور 2947 ہے، اور اسے امام مسلم نے صحیح میں بیان کرا ہے، کتاب الادب میں والیوم 3 ہے اور پیج نمبر 1682، اور حدیث نمبر ہے 2133 ہے، اور اسے امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں بیان کرا ہے، کتاب الادب میں والیوم 4 ہے، پیج نمبر 291 اور حدیث نمبر 4965، اور اسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بیان کرا ہے، والیوم 3 ہے، پیج نمبر 303 ہے، اور حدیث نمبر 14288 ہے، اور اسے امام حاکم نے اپنے المستدرک میں بیان کرا ہے، والیوم 4 ہے، پیج نمبر 308 ہے، اور حدیث نمبر 7735 ہے، اور کہا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، قال ھذا حدیث صحیح، اور اسے ہی امام حاکم نے اپنی المستدرک میں والیوم 4 پیج نمبر 308 میں بیان کرا ہے، اور حدیث نمبر ہے 7735، اور اسے ابو یعلا نے اپنی مسند پہ بیان کرا ہے، والیوم 3 ہے، پیج نمبر 424 ہے، اور حدیث نمبر 1915 ہے۔ اتنے سارے ریفرنس، اتنی ساری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ثابت ہے، تو ہمیں کہنا چاہیے بھر جو جھولی میری یا محمد کہنا حدیث سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تقسیم فرمانے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی قاسم ہیں، اور وہی اللہ کے دیے ہوئے انعامات کو ہم سب میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب دوسری حدیث سنیے۔ اچھا، اور یہ دوسری حدیث ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، یعنی کہ دین کا فقہ اسے عطا ہو جاتا ہے، دین کا فہم اسے عطا ہو جاتا ہے، اس کے دین کی گہرائی اس کے اندر عطا کیا کہتے ہیں، دین کی گہرائی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ جس کے ساتھ رحمت کا، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دے، اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اللہ اس کو دین کی سوجھ بوجھ دے دیتا ہے، گہرائی دے دیتا ہے دین کی۔ اور بے شک، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور بے شک تقسیم کرنے والا میں ہی ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا دیا، یہ حدیث جو کہ متفق علیہ ہے، اور جبکہ مذکورہ الفاظ اسے صحیح بخاری کے ہیں، بے شک سن لو، کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے، کوئی بھی کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے، کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے، کوئی شرک اور بدعت کے فتوے نہیں لگنے چاہیے میری امت کے اوپر۔ سمجھ لو
کان کھول کے، دماغ کھول کے، دل کھول کے، محبت کی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سمجھو کہ بے شک تقسیم کرنے والا میں ہی ہوں، بے شک تقسیم کرنے والے رسول اللہ ہی ہیں، اور جبکہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، ہر وقت جو رحمتیں، ہر سیکنڈ میں جو رحمتیں نازل فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تقسیم کرنے والے صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رسول اللہ ہیں، وہی تقسیم کرتے ہیں۔ اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا چاہیے بھر دو جھولی میری یا محمد، یا رسول اللہ مدد فرما دیے، اللہ کی اللہ نے جو آپ کو تحفے اور رحمت نازل فرمائی ہے وہ ان سب میں تقسیم کر دیے، مدد فرما دیے، ہم پہ بھی نظر کرم فرما دیے، یا رسول اللہ فرما دیے۔ تو یہ شرک اور بدعت اور کفر نہیں ہے، اس حدیث سے ثابت ہو گیا۔ اور اس کے ڈیٹیل ریفرنسز آپ سنیے۔ یہ حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب العلم میں بیان کری ہے، اور والیوم 1 ہے، پیج نمبر 39 ہے، اور حدیث نمبر 71 ہے۔ اور اسے ہی امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں بیان کرا ہے ایک اور جگہ، والیوم 3 میں، اور پیج نمبر 1134 ہے، اور حدیث نمبر 2948 ہے۔ اور اسے ہی ایک اور کتاب میں بیان کرا ہے امام بخاری نے، اور یہ والیوم 6 ہے، پیج نمبر اس کا 2667 ہے، اور حدیث نمبر 6882 ہے۔ اور اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب الزکوٰۃ میں بیان کرا ہے، اور والیوم 2 ہے، پیج نمبر 718 اور حدیث نمبر 1037 ہے۔ اور اسے ہی امام بخاری نے کتاب الامارہ میں بیان کرا ہے، امام مسلم نے کتاب الامارہ میں بیان کرا ہے اپنی صحیح مسلم کی، اور اس کا والیوم 3 ہے، پیج نمبر 1524 ہے، اور حدیث نمبر 1037، اور اسے امام ترمذی نے بیان کرا ہے اپنی سنن میں کتاب العلم میں، اور والیوم 5 ہے، پیج نمبر 28 ہے، اور حدیث نمبر 2645 ہے۔ اور اسے امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں بیان کرا ہے المقدمہ میں، اور والیوم 1 ہے، پیج نمبر 80 ہے، اور حدیث نمبر 220 سے 221 ہے۔ اور اسے امام نسائی نے اپنی سنن الکبریٰ میں بیان کرا ہے کتاب العلم میں، باب فضائل العلم میں، والیوم 3 ہے، پیج نمبر 425 ہے، اور حدیث نمبر 5839 ہے۔ اور اسے امام مالک نے اپنی الموطا میں بیان کرا ہے، والیوم 2 ہے، پیج نمبر 900 ہے، اور حدیث نمبر 1599 ہے۔ اور اسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بیان کرا ہے، والیوم 2 ہے، پیج نمبر 234 ہے، اور حدیث نمبر 793 ہے۔ اور اسے امام دارمی نے اپنی سنن میں بیان کرا، والیوم 1 ہے، پیج نمبر 85 ہے، اور حدیث نمبر 224 سے 225 سے اتنی جگہ یہ حدیث آئی ہے۔ ایک اور لاسٹ حدیث سنیں، یہ حدیث سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عامر الیاسوبی، میں صحیح سے پروناؤنس نہیں کر پا رہا ہوں ان کے نام کو، تو ان سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں خازن ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ نے جو خزانے عطا فرمائے ہیں اپنے، اس کا میں خازن ہوں، اللہ کے خزانوں کا میں خازن ہوں۔ اس سے ثابت ہو گیا اس حدیث سے، اور پچھلی 2 حدیثیں جو بیان کری ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہیں اس امت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں۔ ان حدیثوں سے ایک چیز اور ثابت ہو گیا کہ بھائی اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ زندہ نہیں ہیں، وہ حیات نہیں ہیں، وہ تو 1400 سال پہلے وہ وفات فرما چکے ہیں، اللہ توبہ اللہ ہمیں معاف فرمائے ایسے لوگوں سے، ایسے بد عقیدہ لوگوں سے۔ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں تقسیم کرنے والے ہیں خزانے کو۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے معاذ اللہ، تو پھر اللہ کے انعامات کو تقسیم کرنے والا کون ہے؟ کہاں سے ہمارے دلوں میں رحمت آتی ہے؟ ایک جانور اگر دوسرے جانور، ایک ماں، ایک کبوتر یا کوئی بھی اپنے بچوں کو کچھ کھانا لا کے دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے لا کے دیتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو وہ لا کے دیتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ تو وہ اللہ کی رحمت ہم سب میں تقسیم کرنے والا کون ہے؟ وہ تقسیم کرنے والا کون ہے؟ اگر ہم پانی بھی پیتے ہیں اس سے جو ہمیں دلوں کو سکون ملتا ہے، باڈی میں جان آتی ہے، تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ وہ رحمت اللہ کی بانٹنے والا کون ہے؟
ہم لوگ کو جو کھانا ملتا ہے, ہم لوگ جو زندہ ہیں, ہم لوگ جو سانس لے پا رہے ہیں, یہ سب اللہ کی رحمت ہے. ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہم تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ کی رحمت ایک اللہ کا بہت بڑا خزانہ ہے. وہ خزانہ ہم تک پہنچانے والا کون ہے؟ اس خزانے کا خزانچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور وہی تقسیم کرنے والے ہیں اللہ کی اس رحمت کو پوری دنیا میں. اللہ کی اس ہر مخلوق میں پہلے بھی تقسیم کرتے آ رہے تھے, دنیا میں آئے تب بھی تقسیم کر رہے ہیں, اور تا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ان رحمتوں کو تقسیم کرتے رہیں گا. قیامت کے بعد بھی روز محشر میں ہم لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے, وہ تب بھی تقسیم کریں گا. جنت میں بھی اللہ رسول اللہ تقسیم کرنے والے ہیں, اور جب تک حضور اللہ کا خزانہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کرنے والے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں, تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں, آج بھی باحیات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کو دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ کی پریشانی کو دیکھ رہے ہیں, ہم سب لوگوں کے حالوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم لوگوں کے دلوں کے حال کو جان رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرما رہے ہیں, اور مدد فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتیں تقسیم کر رہے ہیں اللہ کے بندوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتوں کو تقسیم کر کے ہم لوگوں کی مدد فرما رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا شرک اور کفر اور بدعت ہے, ہم کافر ہو جائیں گے. کتنی نادان انسان ایسا کہنے والا, اسے توبہ کرنی چاہیے اور حدیثوں پہ عمل کرنا چاہیے, اور گہرائی سے سوچنا چاہیے کہ ایسے کسی کی سنی ہوئی بات کو نہ مانے, وہ مانے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. آپ کسی اپنے مسجد کے ملا کو مانیں گے جو اس طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں بیان کر رہے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے؟ تو ان حدیثوں سے ثابت ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں اللہ کی عنایت کو, اللہ کی رحمتوں کو, اور ہمیں بھر دو جھولی یا محمد یا محمد یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. اب یہ تیسری حدیث جو سنائی تھی اس کی ریفرنسز بھی آپ سن لیں. اس حدیث کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے, جبکہ مذکورہ الفاظ مسند احمد کے میں نے بیان کرنے. ڈیٹیل ریفرنسز سنیں. امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں بیان کرا ہے, کتاب الزکات میں, والیم 2 ہے, پیج نمبر 818 ہے, اور حدیث نمبر 1037 ہے. اور اسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بیان کرا, والیم 4 ہے, پیج نمبر 99 ہے, اور حدیث نمبر ہے 1656 اوکے. اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بیان کرا ہے, والیم 19 ہے, پیج نمبر 318 ہے اور 319, اور حدیث نمبر ہے 869 اور 872. اور امام ہندی نے کنز العمال میں بیان کری ہے, والیم 6 ہے, پیج نمبر 499 ہے, اور حدیث نمبر 16708 ہے. اور اسے امام منظوری نے الترغیب الترہیب میں بیان کرا, والیم 1 ہے, پیج نمبر 595 ہے. ہوپ سو ان تین حدیثوں سے ثابت ہو گیا ہوگا کہ ہمیں کہنا بھر دو جھولی میری یا محمد اس لحاظ سے کہنا شرک نہیں ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہوں یا رسول اللہ مدد بھر دو جھولی میری یا محمد کہنا تب شرک نہیں ہے جب ہم یہ عقیدہ رکھ کے کہہ رہے ہوں کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات فرما رہا ہے, اپنی رحمتیں نازل فرما رہا ہے, اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری کائنات میں اللہ کی ساری مخلوق میں وہ انعامات, وہ رحمتیں, وہ خزانے اللہ کے بانٹنے والے ہیں, تقسیم کرنے والے ہیں, اور ہم ان خزانوں میں سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں یا رسول اللہ مدد فرما دیے, بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمد مدد, یا رسول اللہ مدد کہنا تب جائز ہے. شرک کفر بدعت نہیں ہے. یہ چیز تب شرک اور کفر بدعت بنے گی جب اس اعتقاد سے رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انڈیپینڈنٹ پاور سے وہ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں, یعنی کہ اللہ نے انہیں عنایت نہیں کری ہیں, اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ اللہ سے ہٹ کے الگ کسی اور طاقت سے کر رہے ہیں, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انڈیپینڈنٹ پاور سے تقسیم کر رہے ہیں, تب وہ چیز کہنا شرک ہوگی. ہوپ سو آپ کو یہ چیز اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہو. اگر نہیں سمجھ میں آئی ہو تو آپ پھر دوبارہ سنیے گا. That's it. میں نے ریفرنسز دے دیے, اور اس حدیث کی اس ویڈیو کی جب ایڈیٹنگ کروں گا میں آپ کو اس کے عربک حدیث بھی کوٹ کر دوں گا ادھر یا ادھر, اور ریفرنسز بھی میں سارے پیسٹ کر دوں گا. آپ اس کو پڑھ لیے گا, عربک عبارت کو بھی اور ریفرنسز کو بھی پڑھ لیے گا, اور جا کے دیکھ لیے گا. اور کسی شک اور شبہ کو اگر آپ کے دل میں گرد و غبار اب بھی باقی رہ گیا ہے اور شک اور شبہ رہ گیا ہے, تو اللہ سے آپ دعا مانگیے کہ آپ کو وہ صحیح راستہ دکھائیں, اور ان چیزوں کو سوچیے, غور فکر کریے. ایک ایک حوالے کو جا کے آپ کتاب کھولیے اور دیکھیے, سمجھیے, سوچیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کریے, دور مت ہوئیے, ان سے ملیے. That's it.
اتنا ہی اس ویڈیو کے لیے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.